رحیم آج السلام علیکم، میں ذکیہ شریف اور آج ہم نے اپنے ساتھ دعوت دی ہے ٹیکنیکل اسٹریم سے۔ ہمارے ساتھ آج مہمان ہیں مس سائمہ جبی خان صاحبہ۔ آج ہم ان سے ان کے کریئر کے متعلق، ان کے ٹیکنیکل ایکسپرٹیز کے متعلق سوالات کریں گے اور ہم ان کے بارے میں جانیں گے کہ وہ اپنی خدمات کہاں اور کب سے دے رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، اوکے جی مس سائمہ خان، السلام علیکم، یس وعلیکم السلام جی، کیسی ہیں کیسی ہیں آپ؟ مس ذکیہ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ آپ کیسی ہیں؟ شکر آپ ٹھیک الحمدللہ، میں ٹھاک بھی ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ جی میں اچھا بھی جی، بالکل آج ٹھیک ہم ٹھاک، بالکل ٹھیک آپ کا ٹھاک۔ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ناظرین کے لیے آپ نے تھوڑا ٹائم نکالا، بہت مہربانی آپ کی۔ اچھا جی، میں آپ سے اب تھوڑے سوالوں کا شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن، اپنا ذرا تعارف کرائیے گا، آپ اپنے بارے بتائیں کہ آپ نے کہاں کہاں جاب کی ہے، کہاں کہاں آپ نے اپنی خدمات انجام دی ہیں۔ پہلے اپنا جی میرا نام بتائیے کہاں آپ نے اسٹڈی کی ہے۔ مس سائمہ ہے، جی مس سائمہ جبین خان ہے، اور میں بلونگ جھنگ سے کرتی ہوں، اور میری جو ہے ابھی اسٹل جو ہے میں لاہور میں میری رہائش پذیر ہوں، ٹھیک ہے۔ اور باقی جہاں تک میری اسٹڈیز ساری جو ہے وہ میری جھنگ کی ہے، اور پھر اس کے بعد میں اسٹارٹنگ جو میری جاب کی تھی وہ میری جھنگ سے تھی۔ اس کے بعد میں پھر میں فیصل آباد سے پھر میں ادھر لاہور میں آئی۔ لٹل روڈ میں آپ اس وقت کیا خدمات انجام دے رہی ہیں ایز اے انسٹرکٹر؟ میڈم لٹن روڈ میں میں وہاں پہ ایز اے انسٹرکٹر جو ہے وہ جاب کر رہی ہوں۔ اور تدریس کے دوران آپ نے ڈریس ڈیزائننگ اینڈ میکنگ کو ہی کیوں چنا تدریس کے لیے؟ ایکچولی مجھے ایک تھوڑا سا یہ تھا کہ میں ذرا سمپل ایجوکیشن نہیں کرنا چاہ رہی تھی، میں چاہتی تھی کہ میں کچھ ایسے کورسز کروں یا ایسا کروں جو ٹیکنیکل میں ہو، اور اس میں جا کے میں بھی اسی فیلڈ سے جو ہے آگے میں جاب کرنا چاہتی تھی، تھوڑا ڈفرینٹ کرنا چاہ رہی تھی۔ تو پھر مجھے تھا کہ میرا شوق تھا کہ میں اس میں جاؤں اور کروں، اس میں اپنے ٹیکنیکل فیلڈ میں، اس میں پھر یہ ڈریس میکنگ کا تھا کہ اس کے اندر پھر میں پھر آئی۔ آپ کے خیال میں ایک کامیاب انسٹرکٹر میں کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ سب سے میں جو سمجھتی ہوں کہ بنا کہ انسٹرکٹر کو جو خوبیاں اس کی یہی ہیں کہ جتنی بھی اس کی جو ہے ورکنگ کرنے کا جو کام کرنا ہے اس کو تمام اپنی اسکل پہ اس کو مہارت حاصل ہونی چاہیے۔ اگر وہ اپنے اوپر اس کی اسکل اس پہ مہارت حاصل ہوگی تو ہی وہ آگے اچھا کام جو ہے نا وہ کروا سکے گا یا کر سکے گا۔ صحیح۔ اچھا، جیسے کہ آپ نے جی وی ٹی آئی اور مختلف اداروں میں جیسے کام کرنے کے لیے جی وی ٹی آئی میں اور جی سی ٹی میں تجربے سے آپ نے کیا سیکھا؟ میرے تھوڑے سے ذرا تجربے ڈفرنٹ رہے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ اسٹارٹ میں نے سینٹر سے کیا تھا، ادھر کا وہاں پہ شارٹ کورسز ہوتے ہیں 3 منتھ کے 6 کے، پھر جی وہاں کا ایکسپیرینس اور طرح کا تھا، کیونکہ وہ کم ٹائمنگ میں آپ نے زیادہ آؤٹ پٹ دینی ہوتی ہے۔ اور پھر میں نے پھر ایئر وائز جو پھر میں نے ویکیشن میں بھی کام کیا فیصل آباد میں، تو وہاں پہ ایئر وائز تھا کہ 1 ایئر کا تھا، اس کی اور طرح کی ورکنگ تھی۔ اور جو یہ لاہور میں ہے وہ 3 سال آفٹر ہم لوگ بچے لیتے ہیں میٹرک کے بعد، تو 3 ایئرس کا پھر ٹارگیٹ اور طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن تینوں جو اسٹریمس تھی میری ڈفرینٹ تھی، یعنی کہ ان کے اندر ورکنگ کا اسٹائل ڈفرینٹ تھا، ان کا ڈفرینٹ تھا ان کا میرے لیے۔ ٹھیک۔ بیوٹیشین ٹیچر کی حیثیت سے آپ نے کن مہارتوں کی تربیت دی اور ان میں کون سی مہارت سب سے زیادہ اہم سمجھتی ہیں؟ بس وہ مجھے تھوڑا شوق، مجھے ویسے کچھ نہ کچھ آگے ڈفرینٹ کرنے کا شوق ہوتا ہے۔ میں نے یہ اس اپنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ پھر میں نے یہ بیوٹیشین کا بھی کیا کہ مجھے یہ بھی چیز ہونی چاہیے، آنی چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے اسکل جو ہے وہ جتنے زیادہ انسان سیکھے اتنے کم ہے۔ تو بے میں یہ ساری باتیں آپ کی لائف میں یہ جو ہے بیوٹیشین کا بھی میں نے جو کورس کیا اس میں یہ ہے کہ آپ اپنا کیئر کر سکتے ہیں، آگے جا سکتے۔ جی لیکن میرا شوق ہے، چونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میرا ڈریس میں تھا، تو اس سے پھر میں نے ادھر ہی اپنے جو تمام جو اپنی اٹینشن ادھر ڈائیورٹ کی رکھی ہیں اپنی۔ ٹھیک۔
आर्ट टीचर के तौर पर तलबा की तख्लीकी सलाहियतों को बेहतर बनाने के लिए आप कौन से तरीके इख्तियार करेंगी या करती हैं? ज़ाहिर बट आर्ट का काम आपको पता है ये क्रिएटिव वर्क होता है, क्रिएटिव जी। में ज़्यादा होता है, आप उसके अंदर अपना क्रिएटिव आर्ट करती हैं, उसमें अपने डिज़ाइन अपने माइंड में आइडियाज़ होते हैं, आप उनके स्केच बनाती हैं, फिर आगे उसको कन्वर्ट करती हैं, तो ये आर्ट का काम तो बहुत ज़्यादा वास्ट में है। इसमें हम जितना इसको करें उतना कम है, मैं तो ये समझती हूँ। तो इसमें ये है कि सारी बात है, जब आप कोई काम करते हैं, देखते हैं, हम पहले स्केच बनाते हैं, हमें क्या बनाना है, कैसे बनाना है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम अपनी डिज़ाइनिंग करते हैं। अब हमारी अपनी फील्ड में भी हम जैसे कोई भी ड्रेस मेकिंग से अगर कोई चीज़ लेते हैं, करते हैं, तो उसमें भी हम पहले स्केच बनाते हैं, क्या-क्या करते हैं, उसको डिज़ाइन, कपड़ा कैसे लेना है, कैसा डिज़ाइन जी, तैयार होगा, कैसे उस चीज़ को हम दे सकते हैं, फिर वो उसको हम आगे चलते हैं। ठीक हो गया। आपने लेदर वर्क, ड्रेस डिज़ाइनिंग, हैंड एम्ब्रॉयडरी और मशीन एम्ब्रॉयडरी की तरबियत भी दी है। इनमें से आप किस शोबे में खुद ये को ज़्यादा मजबूत समझती हैं? मैंने ये मेरा सब्जेक्ट्स थे, हम लोगों ने इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी वर्किंग किया है। तो लेकिन ये है कि इसका मशीन एम्ब्रॉयडरी का भी अपने लेदर वर्क में भी बहुत सारा काम किया है, मिरर वर्क बनाए हैं, बहुत सी पेंटिंग्स की हैं। तो बस ये है कि आपको यहाँ तक ये आपके टाइम टू टाइम आपकी चॉइस पे होता है। फिर मेरा कुछ फील्ड भी मैं इसमें आगे थी, लेदर वर्क में ज़रा कम स्कोप था, फिर मेरा उधर भी ध्यान भी कम था। तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर मैंने जो ना इधर हुआ ड्रेस मेकिंग पे, फिर मैंने उधर ही उसको चीज़ को किया। ठीक। आपने एमए उर्दू करने के बाद अपनी तदरीसी सलाहियतों में क्या बेहतरी महसूस की है? एमए उर्दू करने के बाद मैंने ये सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैंने उर्दू को पहचाना है, ये हमारी कौमी ज़बान है। तो उसको लेते हुए मैंने देखा कि उर्दू में हमारा जो है, हमारे में गालिब को मैंने पढ़ा, मैंने इकबाल को मैंने पढ़ा, और मुझे बहुत सी ऐसी यानी कि मालूमात हासिल हुई जिनकी वजह से मुझे पता चला कि उर्दू कितनी खूबसूरत ज़बान है। लेकिन थोड़ा-सा मुश्किल भी थी मेरे लिए, क्योंकि वो ज़रा उसको समझना, उसको करना, तो उससे मुझे फ़ायदा हुआ। मुझे पता चला कि हमारे उर्दू में यानी कि उसकी जो ग्रामर्स हैं, उनकी जो तशरीह हैं, यानी उसमें काफ़ी मुझे स्कोप मिला उसके अंदर, मुझे काफ़ी कुछ नॉलेज मिला जी, मुझे उसको। सही। आपने मुख्तलिफ डिप्लोमास और प्रोफेशनल कोर्सेज किए हैं। इनमें से कौन सा कोर्स आपके करियर के लिए सबसे ज़्यादा मुफीद साबित हुआ है? ज़ाहिर पता है मेरे करियर के लिए मेरी जो जॉब है वो मेरी ये जो ड्रेस मेकिंग का है, जीवीटी सीवीटी जीवीटी इन्हीं के रेफरेंस से मेरा हुआ, तो इसी को लेके इसी फील्ड में मैं गई हूँ। कोर्स करने के बाद मैं इसी कोर्स में आई, करने के बाद फिर मैं इसी जॉब में मेरा टेक्निकली एजुकेशन में मैंने अप्लाई किया, तो मेरा जो है इसी में रहा है ड्रेस मेकिंग में ही ना, डीडीएम में। अगर किसी तालिब इल्म को सीखने में दुश्वारी हो तो आप इससे किस तरह से रहनुमाई फराहम करेंगी? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं देखूँगी ना कि बच्चे को जो चीज़ मैं सिखा रही हूँ उसको क्यों नहीं आ रही, क्या वजह है उसकी। तो अगर तो वो नहीं आ रही तो मेरी फुल ट्राई होगी कि मैं उसको पर्सनल अटेंशन दूँ उसको, और उसके लिए जो चीज़ सीखने की जो चीज़ें हैं उसको इतना ईज़ी बनाऊँ, और ऐसा-ऐसा यानी मटीरियल या वीडियोज़, क्लिप्स ऐसा हम बच्चे को दिखाएँ करें कि वो उस चीज़ को ज़्यादा पिकिंग पा रहा हो और ईज़ी वे में जाए वो। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अटेंशन माँगते हैं, कुछ बच्चे लेट पिकिंग पार होते हैं, किसी की फास्टिंग होती है, हाँ, तो फिर बच्चे की उसको देखते हुए उसकी क्या कौन-सी वो चीज़ें हैं जहाँ पे वो कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग फिर मैं देखूँगी और उसको करेंगे हम लोग, ठीक। करते हैं। क्लासरूम में नब्ज़ और ज़ब्त बरकरार रखने के लिए आप कौन सी हिकमत अमली इख्तियार करती हैं? बच्चों को एंगेज रखना चाहिए। बच्चों को आप इतना एंगेज करें क्लास में, वर्किंग में इतना एंगेज करें, नई-नई थिंग्स करवाएँ, नई-नई चीज़ें करवाएँ। वो एंगेज रखें तो डेफ़िनिटली बच्चे जो है वो काम में इतने हैं, उनको एक नई चीज़ यूनिक जब हम करवाते हैं तो वो वर्किंग में इतना हम उनको रखते हैं कि बच्चे वो उसमें ही वो रहेंगे। सही, एंगेज रखना चाहिए बच्चों को। सही। आप कंप्यूटर और ऑफ़िस मैनेजमेंट की महारतों को अपनी तदरीस ज़िम्मेदारियों में किस तरह से इस्तेमाल करती हैं? देखिए मिस, आज का जो दौर है वो कंप्यूटर का दौर है, एआई का दौर है। अब कोई भी शोबा जो है ना इससे अटैच हुए बगैर रह ही नहीं सकता।
ٹھیک ہے نا. صحیح. تو اب تو ہر چیز یہ آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر پہ ہو گئی ہے، اور ظاہری بات ہے ہمارے جو سبجیکٹس ہیں وہ بھی کمپیوٹر کے ساتھ ہی ہیں. وہاں بچے ڈیزائن کرتے ہیں، بناتے ہیں، اور یہ جو ہے اس ایجوکیشن کی ظاہر بات ہے فیلڈ سے ہم لوگ ہیں، تو یہ تو بہت ضروری ہے بچے بچیوں دونوں کے لیے. صحیح. آپ کے نزدیک فنی پیشہ ورانہ ووکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ایجوکیشن جو ہے اس کی اہمیت کیا ہوگی؟ اس کی اہمیت میرے نزدیک تو بہت زیادہ ہے. اب دیکھیں کہ بچے جب ہمارے پاس آتے ہیں آفٹر میٹرک، تو بچوں کو ہم ایجوکیشن کے ساتھ ہم ان کو ٹیکنیکل فیلڈ بھی ان کو جو ہے نا وہ پڑھاتے ہیں، تاکہ بچہ جو فیوچر میں جب جائے تو اس کو ایجوکیشن کے ساتھ اس کے پاس اسکل بھی ہو، تاکہ وہ اپنی مہارت کو اس کو یوٹیلائز کرے اور آگے جو ہے اپنی زندگی میں بے روزگار جو ہے وہ اپنا کما سکے، اپنا کر سکے. تو ہم بچوں کو دونوں چیزیں کروا رہے ہیں. اور میں کہتی ہوں کہ صحیح. یہ چیز اتنی زیادہ وسیع ہے کہ اس کا جو ہے نا وہ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آپ کی جو بات اسکل جو ہوتا ہے نا، اسکل والا بندہ کبھی مار نہیں کھاتا. صحیح. بالکل صحیح. اچھا جی. اگر آپ کو کسی نئے ادارے میں ملازمت کا موقع ملے تو آپ اپنے تجربے اور مہارتوں کی بنیاد پر ادارے کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ ظاہری بات ہے میں اپنی جتنی بھی میری ایکسپرٹیز ہوں گی، میری تو وہی ہوگا جو میرا ایکسپیرینس ہے، جو میری ایکسپرٹیز ہے، جو اتنے ایئر میں نے سیکھا ہے، جو میں تجربہ ہے، تو میں کوشش کروں گی کہ وہ تمام ایکسپرٹیز کو میں وہاں پہ یوٹیلائز کروں، ان کو بچوں کو وہ چیزیں دوں، اور اس ادارے کو ایک اچھا بناؤں، اچھا کام کرنے کی کوشش کروں، آخری تاکہ کوشچن ہے. جو میرے آگے اسٹوڈنٹس ہیں وہ آگے وہ کریں، اس کو اڈاپٹ کریں اور اچھا وہ ان کو لے کے جائیں. ٹھیک. اچھا جی. آپ کے مستقبل کی پیشہ ورانہ اہداف کیا ہیں اور اگلے 5 سال میں آپ خود کو کس مقام پر دیکھیں گے؟ میم میرا تو بہت زیادہ جو ہے خواہش ہے کہ میں اپنا ایک انسٹیٹیوٹ بناؤں اپنا بچوں کے لیے، اور خاص طور یہ پہ تو ان بڑی اچھی بات ہے. لیڈیز کے لیے کہ خاص کر لیڈیز کے لیے جو تھوڑی سی اوور ایج ہو جاتی ہیں، یا کچھ حالات واقعات ایسے ہوتے ہیں وہ اسٹڈیز کنٹینیو کر پاتی، جی. ٹیکنیکل نہیں ان کے پاس ہنر ہوتا، ایجوکیشن بھی چھوڑ دیتی ہیں. تو میں ان لوگوں کے لیے کرنا چاہتی ہوں جن کے لیے کوئی راستے بند ہو جاتے ہیں. تو اکثر میں دیکھتی ہوں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی چھوٹی ایج میں شادی ہو جاتی ہیں، پھر مس ایپس ہو جاتی ہیں، تو ان بچوں کے لیے کوئی راستہ نہیں ہوتا آگے. تو میں چاہتی ہوں ان بچیوں کے لیے میں ایسا انسٹیٹیوٹ بناؤں کہ وہاں وہ ورکنگ کریں، آئیں، سیکھیں، اور اپنا جو ہے نا اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. یہ تو تو بڑی یہی اچھی ارابی ہے فی الحال میرا جو فیوچر پلان میں. تو میرا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے کہ میں کچھ ایسا کروں کہ لوگوں کے لیے کچھ اچھا کرنا چاہتی ہوں. اوکے. یہ تو بہت اچھی بات ہے. بہت شکریہ آپ کا ہمارے لیے ٹائم نکالنے کا. آپ کے ہم بہت شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور اوکے ناظرین، یہ تھی ہماری ساتھ ہماری گیسٹ مس تھینک یو. سائمہ جبی خان، اور امید ہے آپ کو ہمارا یہ انٹرویو ان کے ساتھ ہماری بات چیت آپ کو پسند آئے گی. ملتے ہیں پھر اگلے کسی اور انٹرویو میں کسی اور نئی شخصیت کے ساتھ. بہت شکریہ. اوکے. اللہ حافظ.